ایک سماعت جس کے اوپر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کو، اس سماعت کو اور اس پٹیشن کو ڈسمس کیا تھا، آج 4 ججز کی جو فیصلہ ہے عطر من اللہ صاحب کے فیصلے کے ساتھ وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور جو 4 اکثریت ججز جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس یحییٰ خان آفریدی اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے چاروں نے اب فیصلہ دے دیا ہے. اور آج عطر من اللہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں نہ صرف عدالتی کارروائی کے اوپر سوالیہ نشان ہیں، بلکہ کیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ نہ وہ اس بینچ سے الگ ہوئے تھے، نہ انہوں نے ریکیوز کیا تھا، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا تھا. اور انہوں نے اپنے تینوں بردر ججز جو ہیں جنہوں نے فیصلے دیے ہیں ان کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے جو پٹیشن ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دیا اور ڈسمس کر دیا ہے. ایک تو ڈسمس کیا جو کہ عدالت کے اکثریت بردر ججز نے آلریڈی یہ 4-3 کے فیصلے سے پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے. ناقابل سماعت پٹیشن کے اوپر، ایک ڈسمس شدہ پٹیشن کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے 3 ممبر بینچ بنایا. جو پٹیشن ڈسمس ہو گئی ہے، جب کوئی پٹیشن ہی نہیں ہے تو سماعت کس چیز کی؟ جب پٹیشن ڈسمس ہو گئی ہے تو اس کے اوپر بینچ کیوں بنا؟ جب پٹیشن ہے ہی نہیں تو فیصلہ کیسے آیا؟ اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں نے ایک موقف لیا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں اگر آپ نے اس کے، حالانکہ وہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے، لیکن جنہوں نے ڈسمس کی انہوں نے بھی، جو جج سپریم کورٹ کے اکثریت کے 4 ججز ہیں، انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنا دیں اور اس کے اوپر ایک کنٹروورسی کا شکار ہو گئی ہے، اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنا کر فیصلہ لے لیں تاکہ پاکستان کی عوام کا اعتماد کورٹ کے اوپر بحال ہو سکے. سیاسی جماعتوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ڈسمس ہو گئی ہے پٹیشن، اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس ملک کو بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر آپ فل کورٹ بنا دیں، کیونکہ ایک دستوری آئینی سوالات اٹھ گئے ہیں، اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنا دیں تاکہ عوام اس کو فیصلے کو تسلیم کر لے. 3 ممبر بینچ بنا، اور ابھی ایک شخص کہہ رہے تھے کہ یہ بینچ کا معاملہ نہیں، یہ الیکشن کا معاملہ ہے. یہ بالکل الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. جو میڈیا کہہ رہا ہے، جو پارلیمان کہہ رہی ہے، جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگتی نہیں ہوتی، لیکن الیکشن کے وہ فیصلے جو مسلط کرائے جائیں، جو اپنی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے کرائے جائیں، وہ ناقابل قبول اور ان ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. یہ الیکشن کا معاملہ نہیں رہا، یہ اب اس بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے، یہ اب اس عدالتی سہولت کاری کا معاملہ ہے جو آج عطر من اللہ صاحب نے جس پر سوالات اٹھائے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ قانونی کارروائی یا وہ عدالتی کارروائی جو کسی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو، وہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بات صرف اس الیکشن کی پٹیشن یا ان 4 سے 3 کے اکثریت فیصلے کو، اس پٹیشن کو ڈسمس کرنے کی بات نہیں ہے. یہ اس کے 2 پہلو ہیں. یہ واردات 2 طریقوں سے ہو رہی تھی. اس کا ایک سیاسی پہلو ہے اور اس کا ایک عدالتی پہلو ہے. اور جب عدالتی پہلو سیاست کے اوپر اثر انداز ہو، جب عدالتی کارروائی متنازع ہو جائے اور اس کو سپریم کورٹ کے اپنے اکثریتی ججز کا بینچ اس کو نہ مانے، سپریم کورٹ کے اندر اس کی تقسیم ہو، جس فیصلے کو سپریم کورٹ کے بردر ججز اور اکثریت ججز کی نہ مانے، وہ عوام کیسے مانے؟ وہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ فیصلہ شفاف ہے، قانون کے مطابق ہے اور آئین کے مطابق ہے؟ اور آج عطر من اللہ صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک، یہ آلریڈی ڈسمس پٹیشن تھی، اس کے اوپر بینچ نہیں بن سکتا تھا، اور اس کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ عدالتی سہولت کاری کیوں یہ جھوٹ بولا گیا کہ ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا ہے؟ کیوں یہ جھوٹ بولا گیا کہ ججز نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ اور ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے؟ اور کیوں اس جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ایک متنازع
3 बेंच उस पटिशन पे बनाया जो डिसमिस हो चुकी है. मुल्क की अदालती तारीख में, मुल्क की आईनी तारीख में कभी ऐसा फैसला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पटिशन खारिज हो जाए, एक पटिशन हो ही ना, और उसको सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत उसको डिसमिस कर दे, उसके ऊपर 3 बेंच बना दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके ऊपर 3 बेंचेस के अंदर एजाजुल एहसन साहब जो ऑलरेडी एक मुतनाज़ा उनका तासुर है कि उनको हर उस बेंच में बिठाया जाता है जिसके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला ना हो. बेंच बनने से पहले ये तासुर होता है कि इसका फ़ैसला क्या आएगा. क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी किरदार है? और आज अतर मिनल्ला साहब का जो फ़ैसला है उसमें ये कहा गया है कि जब वो अदालती कार्रवाई जो कि ऐसा तासुर दे कि वो किसी एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और ये तासुर हो उससे ये तासुर बन जाए कि पॉलिटिशियंस इन जुडिशल रोब्स. और उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का आगाज़ ही इस प्री मैच्योर जो मामला था उसके ऊपर अस खुद नोटिस से हुआ. तो अगर किसी मुल्क में आईनी बुरहान और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जन्म सुप्रीम कोर्ट से हो तो उसके ऊपर कौन एतमाद करेगा, उसके फ़ैसले पर कौन एतमाद करेगा? और अगर किसी फ़ैसले पे सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत तकसीम हो और अक़लियती फ़ैसले को मानकर उस पर बेंच बनाकर उसका फ़ैसला दे दिया जाए ताकि एक शख्स की, एक लाडले की, एक फ़ॉरेन एजेंट की, एक मनी लॉन्ड्रर की, एक घड़ी चोर की, एक आइन शिकन की सहूलतकारी हो, तो ये काबिल कबूल नहीं है. और इससे बिल्कुल सही कहा गया इस जजमेंट में कि इससे पॉलिटिशियंस इन जुडिशल रोब्स का तासुर होता है. और उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि ये 2 इसके पहलू हैं. एक सियासी पहलू के अदम एतमाद कामयाब हो जाए इमरान खान साहब का, तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर से रूलिंग दिलवाई, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और उस साइफर की जो मन घड़त कहानी थी इसको तस्लीम करते हुए सदर से असेंबली तोड़वा दी. उसके बाद उसी असेंबली से इस्तीफ़े दे दिए. हाई कोर्ट चली गए कि इस्तीफ़े मंजूर कराए स्पीकर से. उसके बाद हाई कोर्ट चले गए कि इस्तीफ़े ना मंजूर कराएं स्पीकर से. और उसके साथ साथ पंजाब असेंबली के अंदर बुज़दार साहब के वक्त आइन और हमज़ा शहबाज के वक्त आइन मुअत्तल. बुज़दार साहब के जिन्होंने वोट दें वो वोट भी काउंट हों और लोग भी डिस्क्वालीफाई ना हों. हमज़ा और उनका ख़त, इमरान खान साहब का ख़त आइनी, और हमज़ा शहबाज के केस में वोट भी ना गिने जाएं और अलाकीन भी डिस्क्वालीफाई हो जाएं. 63(1)(a) को रीराइट करके कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की सिर्फ सहूलतकारी करने के लिए. और इमरान खान साहब का ख़त आइनी, चौधरी शुजात साहब का ख़त गैर आइनी. अदम एतमाद हमज़ा शहबाज का हो तो मेंबरान की काउंटिंग भी नहीं और डिस्क्वालिफिकेशन भी, और बुज़दार साहब के केस में वोट भी काउंट हो और डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं. और उसके बाद यहाँ मामला नहीं रुकता, फिर स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, सदर से, गवर्नर से, स्पीकर पंजाब असेंबली से आइन शिकनी करवाई गई, गैर आइनी इक़दामात करवाए गए. और वो साइफ़र जिसके ऊपर ये सारा तमाशा रचाया गया, वो साइफ़र मोहसिन नकवी की आलमी साजिश की नज़र हो गया जिस पे ये सारा तमाशा किया. और यहाँ कहानी नहीं रुकती. उसके बाद CCPO लाहौर डोगर साहब की ट्रांसफ़र का केस, उसमें से उसके अंदर से आज खुद नोटिस निकल आता है इलेक्शन का 90 दिन का. और वो आज खुद नोटिस इलेक्शन 90 दिन का जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आइन मुअत्तल, उसमें 90 दिन का असूल आइनी मुअत्तल, और पंजाब के अंदर आइनी असूल जो है 90 दिन का वो पूरा कर दिया जाता है. और जबकि लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटिशन लगी हुई थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डोगर साहब के केस में, CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र के केस में आज खुद नोटिस के अंदर से 90 दिन की इलेक्शन का सुओ मोटो निकल आता है. उस इलेक्शन का सुओ मोटो निकलने के ऊपर बेंच बनता है जो बेंच चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं. उस बेंच के 4 अक्सरियत के जजेस कहते हैं ये पिटिशन
قابل سماعت نہیں ہے, اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے ریکیوز کر لیے, علیحدہ ہو گئے ججز اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا, اس لیے ایک نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اس پٹیشن کے اوپر جو پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے. اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے, اس فیصلے کو حکومت پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ دے دیا گیا اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو, اور اس 90 دن کی مدت کو خود اس کی پابندی کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. 90 دن تو گزر جائیں گے 14 مئی سے پہلے, لیکن چیف جسٹس صاحب, آپ نے بینچ کیسے بنایا جو پٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی؟ آج اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ ہے, جو آپ پاکستان کی عوام نے پڑھا ہے, وہ اس بات کی توثیق کرتا ہے جو پارلیمان کہہ رہی تھی, اور پھر جو 12 سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نہیں سننا. وہ عدالت میں موجود ان کے لائرز کی حاضری نہیں لگائی بندیال صاحب نے, چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے. وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کی حاضری نہیں لگائی. اور ان جماعتوں کو نہیں سننا, لیکن جس جماعت کے کہنے پہ از خود نوٹس اس کیس کا لگایا, اس پٹیشن کا لگایا جو پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی, ان کو سننا, ان کے بلا کے لوگوں کو سننا. اسد عمر صاحب کو کہنا ادھر آئیں بتائیں اکانومی کی, جس کو پاکستان تحریک انصاف نے وزارت خزانہ کی کرسی سے کان پکڑ کر نکال دیا, اس کو بلایا گیا کہ آپ اکانومی کی سچویشن بتائیں. لیکن وہ 13 جماعتیں جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیں ان کو نہیں سننا. صحافیوں نے دیکھا, رپورٹرز نے دیکھا, میڈیا نے دیکھا, وہاں کورٹ روم میں دیکھا کہ سب کے وکیل موجود تھے, ان کی حاضری تک نہیں لگائی. کیوں؟ الیکشن کیا خالی پاکستان تحریک انصاف نے لڑنا تھا؟ کیوں ان 13 جماعتوں کو نہیں سنا گیا؟ اور اس کیس میں نہیں سنا گیا جو ڈسمس ہو چکا ہے. کوئی سپریم کورٹ کی لاج رکھنے کے لیے سن لیتے, کوئی اس کا وقار برقرار رکھنے کے لیے سن لیتے. اور آج جو اطہر من اللہ صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں, نہ یہ پٹیشن, نہ اس کا فیصلہ آ سکتا ہے, نہ یہ فیصلہ عوام نے قبول کیا. اور پارلیمان نے وہی بات کی کہ آپ ایگزیکٹو کے رول میں انگریس کر رہے ہیں, مداخلت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آئینی کردار میں. الیکشن کب کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, عمران خان نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا. لیکن